آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیریا، عراق اور ٹرکی ارلی کرسچینٹی کا ہب تھے. یہ کرسچینٹی یہاں سے پہلی، ٹھیک ہے نا، الٹیلیا تھا، انطاکیہ تھا، کانسٹینٹینوپل. دس واز دی سینٹر آف کرسچینٹی ونس. تو اٹ واز دی کرسچنز ہو ہیلپ دی آٹومنس ٹو ریز جسٹ بیکاز ایک دوسرا فرقہ تھا. تو یہ کرسچنز تو بس اسی طریقے سے ہیں. آئی ڈونٹ یہ جتنے بھی ممالک کہتے ہیں ہم کرسچن میجورٹی، آئی ڈونٹ ہیو. لیبنان میں اور سیریا میں تباہی کی ہے اسرائیل نے اور اسرائیل بیکڈ فورسز نے. انہوں نے دو ہزار سال پرانی مسیحی عبادت گاہوں کو، درس گاہوں کو تباہ کیا، خاص کر عراق میں اور سیریا. اور فورسز ان کو کون بیک کر رہے ہیں؟ ویسٹ. ان کو ڈر ہے کہ اگر افغانستان اور پاکستان یکجا ہو گئے سینٹرل ایشیا وغیرہ کے ساتھ مل کے، جو کہ آپ کے شو میں پہلے بھی ڈسکشن کر سکا ہوں، ان کا جو ڈیزائن ہے گریٹر مڈل ایسٹ کا، ایک تو گریٹر اسرائیل تھا، ایک گریٹر مڈل ایسٹ کا بھی ڈیزائن ہے، وہ پورا نہیں ہو، جس کے لیے انہوں نے برٹش نے رشیا کے خلاف فارورڈ پالیسی بنائی. برے صغیر پاک، یو نو دی افغان وارز دے فاٹ واز بیسیکلی ٹو اسٹاپ دی رشین انفلوئنس. اس کے بعد انہوں نے سیٹو، سینٹو، نیٹو، ایپیکاک، سارا کچھ بنایا، انڈو پیسفک الائنس بنایا. واچ فیڈرل پوسٹ، بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر. یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس. آج پالیٹکس ڈسکس کریں گے سائمن شرف صاحب کے ساتھ. ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ. موضوع گفتگو ہوگا آج کا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں سیریا کی سچویشن، اس کے بعد جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ ایران پہ بات ہوگی. شرف صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک خبر ہے سیریا میں جو ریجیم چینج ہوا ہے، اسد صاحب کی حکومت ٹاپل ڈاؤن ہوئی، اس کے بعد ایک نئی کولیشن، وہاں پہ کچھ گروپس ہیں، 4-5 گروپس جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے مختلف علاقوں پہ، بلانگنگ ٹو ڈفرنٹ سیگمنٹس. ویسے ہیں کہ ایک ٹرکش گروپ ہے، ایک امریکن بیک گروپ ہے، ایک کچھ اسرائیل کا کوئی اس کے اندر عمل دخل ہے ایک علاقے میں، ایک انڈیپینڈنٹ ہے. جو فارمر جب یہ عرب سپرنگ سٹارٹ اور اس کے بعد پھر داعش بنی وہاں پہ، وہ لوگ بھی اب اس میں سارے شامل ہو گئے ہیں. اس کا ایک ریفلیکشن آج نظر آیا ہے CNN کی رپورٹ میں. وہاں جو اسکول کریکولم تھا اس کو چینج کیا گیا ہے، اور اس میں ذرا اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کریکولم میں، جس میں بڑا سوشل میڈیا پہ آؤٹریج ہے وہاں پہ. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سچویشن ان پوسٹ اسد سینیریو؟ السلام علیکم ڈاکٹر حسن ظفر، اور سال نو مبارک تمام لوگوں کو جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کے لیے اور ہمارے وطن کے لیے بہت ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے. آمین. میں آپ کو لے کے جاؤں گا پریزیڈنٹ اوباما کے سیکنڈ ٹینیور میں. اور اس ٹینیور میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے 2 اسٹیٹ فارمولا کے تحت فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے. اور اس کے جو 2 میجر ایکٹرز تھے، پیری اور چک ہیگل، انہوں نے ایران کے ساتھ اور ایجپٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ مورسی کے ساتھ تعلقات اچھے خاصے استوار کر لیے تھے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایران کو آن بورڈ لے کے، ایجپٹ کو آن بورڈ لے کے، اوباما صاحب مڈل ایسٹ آئے اور سعودی عربیہ میں انہوں نے اپنا پلان پیش کیا. لیکن سعودی کنگڈم نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اس پلان کو سکٹل کر دیا. وہ پلان نہ بنا سکا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی زمانہ تھا جب سعودی ڈپلومیٹس نے سینٹرل ایشیا کی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے رشیا کو بھی تھریٹن کی تھی کہ ہم آپ کے لیے بہت بڑے مسئلے کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت سعودی عربیہ جو ہے ایک پالیسی شفٹ کر رہا تھا. ان پر بہت پریشر تھا کہ جو تکفیری ہیں ان کے پیٹرنیج وہ بند کریں مسلم ممالک میں. بہرحال ایسے تو نہیں ہوا، لیکن بظاہر ہوا، اور ایک لمبی چوڑی پالیسی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ there was a close cooperation between Israel and Saudi Arabia. اس میں
ظاہر ہے اگر ان دو کی کوآپریشن ہے تو امریکہ اس سے دور نہیں رہ سکتا، ان کا بھی اپروول ہے۔ اس کے بعد پرنس سلمان آ گئے اور ہم نے دیکھا ایک بہت ریڈیکل چینج آئی، اینڈ ہی اسٹارٹڈ ایکٹنگ ایز اے پولیس مین آف دا ویسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اسی زمانے میں جو میجر ایکٹر ہیں سیریا کے، یہ سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور انہوں نے کچھ ریولوشنری ٹرینڈز اپنے شو کیے تھے۔ ان کو بھیجا گیا عراق میں۔ عراق میں یہ امریکہ کی قید میں انہوں نے 6 برس گزارے، ابو غریر سمیت۔ اس کے بعد جب آئسس کی بستیاں بننی شروع ہوئیں جارڈن اسرائیل کے بارڈر کے پاس، اور ان کو بھیجا گیا عراق میں اور سیریا میں، اس میں یہ بھی شامل تھے۔ تو he has appeared now in Syria. He is now controlling Syria. ساری باتیں بھی وہی کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو اٹائر ہے، ان کے جو کپڑے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں، اور اب وہ سوٹ بھی پہن رہے ہیں، پینٹ بھی پہن رہے ہیں، داڑھی بھی انہوں نے ٹرم کر لی ہے۔ مجھے تو شروع سے یہ گمان تھا، کیونکہ I have been following this Middle Eastern politics for a long time۔ میرا ایک آرٹیکل تھا تکفیری سائیڈ وائنڈر، یہ ریت میں رہنے والا ایک سانپ ہوتا ہے جو اچانک جھپٹتا ہے، اور اس نے مسلم ممالک میں، مڈل ایسٹ میں انہوں نے بہت سوچ ہمیشہ سے کی ہے، حضرت علی کے زمانے سے یہ رہے ہیں۔ ان کو ابھی خارجی بھی کہتے ہیں اور مختلف ٹرمز یوز کرتے ہیں۔ Yeah, call them what you like۔ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو عرب سپرنگز تھے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اور ان موصوف کو تیار کیا گیا تھا سیریا کے لیے۔ یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، وہ کہ میرے بہت زیادہ ساتھی جو ہیں مجھ سے fair enough۔ یہ سعودی ڈیفنس، یہ سیرین ڈیفنس منسٹر ہے، سعودی عرب کا آج دورہ کیا الشبانی نے، اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ جو ان کے سعودی فارن منسٹر ہیں پرنس فیصل بن فرحان، ان سے ملاقات کی ہے۔ زیادہ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں، کہیں ابھی چھپی نہیں ہے کہ وہاں پہ بات چیت کیا ہوئی ہے، کیا مقصد تھا، بٹ اٹ انڈیکیٹس ایز یو سیڈ ان اے وے کہ سعودی has a role to play in post-Assad Syria. A very big role۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا بظاہر اس وقت جو آکیوپیشن اسرائیل نے کی ہے، اور ایک بفر زون تھی انڈر دی یونائٹڈ نیشنز، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ گولان ہائٹ پہ پہلے ہی ان کا قبضہ تھا۔ سیریا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیسیمیٹ ہو رہا ہے، وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ اس کی ریجنز کے جغرافی ریڈرا ہو رہے ہیں، کہیں ٹرکی والوں کا اثر ہے، کہیں کرڈز ہیں جن کو امریکہ کی پوری بیکنگ ہے، ٹرکس جو ہیں ڈیولپمنٹس، اس لیے کہ ٹرکی کلیم کرتا ہے ان ایریاز کو، ہسٹوریکلی کلیم تھا ان کا سیریا کے اس علاقے پہ، اور انہوں نے وہ کیپچر کر لیا ہے۔ لیکن گریٹر اسرائیل کے کہاں، اس میں تو 33% سعودی عرب کا علاقہ شامل ہے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں۔ تو ہاؤ کین the Saudis be now okay with what the Israelis are doing؟ پہلے تو یہ 7 اکتوبر جب یہ حملہ ہوا ہے حماس کا، اس سے پہلے تو ان کی کوئی دوستی کی باتیں چل رہی تھیں کہ ریکگنائز کر لیں گے اسرائیل کو، بٹ ناؤ دس میپ از آؤٹ which includes 33% of Saudi Arabia۔ اب اگر یہ کامیاب ہو گئے سیریا کی لینڈز کو اللیگلی انیکس کرنے میں، اور عالمی رائے عامہ نے شور نہ مچایا جس طریقے سے سعودیز کی بات کر رہے ہیں آپ، امریکہ نے ان کو پورا سپورٹ کیا، حالانکہ وہ جارڈینین لینڈ ہے، تو اسی طریقے کے ساتھ اگر باقی ہوا تو فی الحال تو سیریا وکٹم بنے گا، لیکن الٹیمیٹلی یہ ایکسپینشن جو ہے سعودی علاقوں کی طرف بھی آئے گی، کیونکہ جوس کا ایک فیکشن یہ سمجھتا ہے کہ جو ہجرت کا راستہ تھا حضرت موسیٰ کا، جہاں جہاں پہ ان کے قدم گئے تھے، ان قدم کے اندر والی جو حدود ہے وہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوگا۔
تو جبر الموسیٰ کا علاقہ یہ تو شرف صاحب یہ تو لگ رہا ہے کہ اٹ ہیز اے لاٹ آف ریلیجس اوور ٹون ایوری ویئر، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ کا علاقہ کلیم کر رہے ہیں، پھر کوئی آ کے کوئی مسلم فیکشن شروع اٹھ کے وہاں پہ وہ کوئی اپنا کوئی لے آئے گا، وہاں پہ پھر کرسچنز بھی آ جائیں، پھر یہ تو مطلب وہ کروسیڈز والا دور واپس آ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے نقشے میں سعودی علاقے جو ہے شو ہوئے وہ یہی علاقے ہیں نا، اور علاقے تو نہیں ہیں۔ بالکل نہیں تو پھر کرسچنز بھی آ کے کلیم کر لینا، وہ ان کا بھی کرسچنز کچھ نہیں کر سکتے جی، they can't, they are divided۔ ابھی آپ دیکھ لینا امریکہ بھی کرسچن ہے، رشیا بھی میجورٹی کرسچن ہے نا، آرتھوڈاکس رشینز ہیں، آپس میں بھی کتنی زیادہ دشمنی ہے۔ تو جو انڈر ٹونز یہاں پہ چل رہی ہیں وہ تو دشمنی ان کی رشیا کے ساتھ ہے، اور چائنا کو یہ ایمرجنگ تھریٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فار دا کرسچن کنٹریز کرسچینٹی ڈزنٹ میٹر، خواہ فلسطین میں 5,000 10,000 کرسچن شہید کر دیے جائیں، چرچز تباہ کر دیے جائیں، کانوینٹ سکولز آرفنیج کو جو کہ ہو رہا ہے اس وقت، ہسٹوریکلی ہوتا ہے۔ اور سیریا اور عراق جو ہے But the Chinese must be smiling and rejoicing، یا ابراہیمک ریلیجنز جو ہیں سارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، یہاں پہ خون خرابہ کریں ایک دوسرے کا، so looks very good to the other side of the world, doesn't it؟ آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیریا، عراق اور ٹرکی ارلی کرسچینٹی کا ہب تھے، یہ کرسچینٹی یہاں سے پہلی، ٹھیک ہے نا، الٹیلیا تھا، انطاکیہ تھا، کانسٹینٹینوپل تھا، this was the center of Christianity once upon. So it was the Christians who helped the Ottomans to raise all this, just because ایک دوسرا فرقہ تھا والوں کا۔ تو یہ کرسچنز تو بس اسی طریقے سے ہیں۔ I don't یہ جتنے بھی ممالک کہتے ہیں ہم کرسچن میجورٹی، I don't have much trust on them، کیونکہ ان کی جو جیو پولیٹیکل ایمز اور کمپلشنز ہیں، ذرا اس پہ بھی تبصرہ شرف صاحب، جو اپنے ریلیجن کو استعمال کریں گے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے، اس پہ بھی تبصرہ کیجئے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے آ کے آرتھوڈاکس کرسچن پالیسیز لا رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکوں کے کھیلنے والی اسپورٹس ہیں وہ اب لڑکیاں نہیں کھیل سکتی، وہ تو اس قسم کا ماحول تو امریکہ میں بن رہا ہے۔ یہاں پہ بھی ریلیجس فنڈامنٹلزم میں، اگر if you allow me to say, is on the rise۔ تو یہ تو دنیا بالکل ہی اور شکل کی ہو جائے گی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو۔ It will be a totally different world from what we have known۔ There are so many factions of Christianity in America، مثلاً Mormons ہیں، Mennonites ہیں، Amish ہیں، اس طرح سے دیگر اور بھی Christianity کے جو یہ پریکٹس کرتے ہیں، ان کا ووٹ ٹرمپ صاحب نے لیا ہوا ہے، so he has to say something about it۔ تو یہ this is going to be very complex indeed۔ Yes, it may become very complex، yes it may۔ yes، and ابھی آپ دیکھیں جتنا میں نے بیان کیا ہے آپ سے، دیکھیے وہ تو اخباری رپورٹس ہیں نا جن کو ہم اینالائز کرتے ہیں، لیکن یہ ڈسکشن جو ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، this lies at the bottom of the scenario there۔ جو سارا کرائسس ہے اس کے بیچ میں اصل میں کیا چیز ہے؟ ایک تو چلے ایکسپینشنزم ہو گیا، وہ تو ایک اور چیز ہے، لیکن اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ تو ریلیجن ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے وہاں مڈل ایسٹ میں، اور جس قسم کا ماحول بن رہا ہے۔ ویری انٹرسٹنگلی ہمارے نیبرہڈ میں اب آپ دیکھیے، آن ون سائڈ آف پاکستان ایسٹ میں انڈیا ہے، ویسٹ میں ہمارے ایران ہے، ایران میں ایک اور طرح کا فنڈامنٹلزم ہے، میں مودی صاحب کے آنے کے بعد ایک ہندوتوا کا ایک علیحدہ فنڈامنٹلزم سامنے آیا ہے۔ تو دس انٹائر ریجن از ڈریون بائی ریلیجس آئیڈیالوجی، ریلیجس فورسز۔ بالکل آئی ایگری، اینڈ شاید ویورز کو نہ معلوم ہو، جو انہوں نے عراق میں اور لیبنن میں اور سیریا میں تباہی کی ہے اسرائیل نے اور اسرائیل بیکڈ فورسز نے، انہوں نے 2,000 سال پرانی
मसीही इबादत गाहों को, दर्सगाहों को तबाह किया है, Yes, खासकर yes. इराक में और सीरिया में। और फोर्सेस उनको कौन बैक कर रहे थे? द वेस्ट। तो इसी से आप देख लें कि ये कितना बड़ा तजाद है। But we have learned our lesson, शरीफ साहब, haven't we? जो हमने अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के बाद यहाँ पे जो ये तालिबान वाला किस्सा शुरू हुआ, पाकिस्तान ने तो बहुत तकलीफ उठाई है, नुकसान उठाया है। मतलब we have gone hundreds of miles behind from where we were in 1979. हम तो उसको एड्रेस करने में मसरूफ हैं अभी, और हमें, और we all understand कि ये just आइडियोलॉजी ने और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ने क्या क्या किया है हमारे साथ। तो इसका मतलब है कि ये सारा रीजन जब इस कदर वहां पे ये मजहबी वो ताकतें बढ़ जाएंगी तो हम रिवर्स में जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं अपने आसपास, यहाँ पे एक सोच है कि we have to be careful with this kind of ideology. I agree with your analysis. हम जब छोटे थे तो एक पंजाबी का लोक गाना आके मदारी और ये लोग मोहल्लों में फिरा करते थे, अब तो नहीं होते, वो गाते थे 10 मैं की प्यार विच कटिया। तो पाकिस्तान ने 40 साल अफगानिस्तान के लिए कुर्बानी दे के क्या खटा? पाकिस्तान को कुछ नहीं खट सका, क्योंकि पाकिस्तान वाज अ स्मॉल element in the international geopolitics, siding with one side and not capable of looking after its own interest. पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की एक बैलेंस रखें, किसी ने कहा ड्यूल पॉलिसी है पाकिस्तान ने रखी हुई है, तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से भी एड ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एंड में आप देखें कि जब दोहा टॉक्स कंक्लूड हुई, अमेरिका ने विड्रॉल का फैसला किया, वेयर वाज पाकिस्तान? Where is Pakistan today? इसके ऊपर आज भी पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, बट बाय एंड लार्ज दिस इज वेरी वेरी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कोई किसी को रिवील नहीं करता। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि जिन लोगों के साथ हम 40 बरस खड़े रहे, अचानक हमारे उनसे ताल्लुकात क्यों खराब हो गए और वो क्यों दुश्मन हमारे बन गए? Not only that, they have turned their guns towards us, haven't they? Yes, so that's how it is. और ये रियलिटी वो है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी क्या अरेंजमेंट्स हैं बाकी ताकतों के साथ, क्या हो रहा है, डिप्लोमेसी जो है रिवॉल्विंग अराउंड अफगानिस्तान, चंद चीजें बड़ी क्लियर हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी उस नहज पे नहीं आएगी कि वो डेवलप कर सके। ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी उस नहज तक स्टेबिलिटी आए कि हम सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट हो जाए। बुनियादी मकसद ये है कि इनको डर है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान यकजा हो गए सेंट्रल एशिया वगैरह के साथ मिलके, जो कि आपके शो में मैं पहले भी डिस्कशन कर सका हूँ, इनका जो डिजाइन है ग्रेटर मिडल ईस्ट का, एक तो ग्रेटर इजराइल था, एक ग्रेटर मिडल ईस्ट का भी डिजाइन है, वो पूरा नहीं होगा, जिसके लिए इन्होंने ब्रिटिश ने रशिया के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई बड़े सगीर पाक हिंद में। You know the Afghan wars they fought. It was basically to stop the Russian influence. उसके बाद इन्होंने सीटो, सेंटो, नेटो, एपेकाक, सारा कुछ बनाया, इंडो पैसिफिक अलायंस बनाया। ये इसको टूटने नहीं देंगे, इसको बचाने के लिए इस इलाके में सोच होती रहेगी और हमारा एंड देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, हम लोग नहीं समझ रहे। हिस्ट्री ये है कि द वेस्ट हैज अ हिस्टोरिक प्रीडिस्पोजिशन। चंगेज खान ने इन पे अटैक किया, हुन्स ने किया, चाइनीज भी यूरोप तक पहुंचे, उसके बाद ऑटोमन्स भी आए, इधर से सल्जूक गए, मोरक्कन्स गए हजरत तारिक बिन ज़ियाद के जमाने में, स्पेन, यूरोप, हाफ द यूरोप, ये सारी इन्वेजन्स इनकी आई थी यूरेशिया से बेसिकली। Yes, but in the current scenario, आपको लगता है कि अमेरिकन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि they do not want Eurasia to expand towards
the Indian Ocean at any cost. اور اس کے بیچ میں پاکستان آیا ہوا ہے, افغانستان آیا ہوا ہے, ایران آیا ہوا ہے, ٹرکی آیا ہوا ہے, اور یہ پوری مڈل ایسٹ ریجن آئی ہوئی ہے. اور انہوں نے پورا اپنی جو اسٹریٹجی تھی اس کو ایک نیا نام دیا تھا برزنسکی کے زمانے میں. اٹ واز کالڈ دا سدرن فرنٹ. انہوں نے سدرن فرنٹ 2 سال پہلے 1 سال پہلے تک سیکیور نہیں تھا, لیکن ابھی میں بتاؤں کہ سدرن فرنٹ پر ایران سب سے زیادہ ایکٹیو تھا. آفٹر دا fall of Assad regime, even Iran has got out of back foot. اب وہ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہے ہوں گے اپنے سروائیول کی. اب کیا پاسبل اسٹریٹجی کیا ہوگی ایران کی after the fall of Assad regime? I think میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنوے کریں گے دنیا کو کہ they have a deterrence, some sort of a ambivalent opaque deterrence, nuclear deterrence. دماغ اس کا ضروری نہیں ہے. یہ they will go to the extent of nuclear test. ہاں exactly. جیسے پاکستان کے حالات تھے 1989, 1992, 94 جب وہ لاسٹ ٹائم ایکسرسائزز وغیرہ ambivalence تھی نا. Yes. Worked much better for Pakistan in an ambivalent state. ابھی جب ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں ہائنڈ سائڈ آف ہسٹری کے ساتھ. تو اب یہ صورتحال کے اندر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ذرا اپنی پوزیشن کا بھی انالیسس کیجئے. پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے in relation to what is happening in our west particularly? I think ہم تو ریورس گیئر میں گئے ہیں. آپ کے اکنامک انڈیسز یہی کہہ رہے ہیں. آپ ریسنٹ ریٹنگز جو ممالک کی آئی ہیں جی ڈی پی کے متعلق وہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ اسٹریٹس کے اوپر مہنگائی کی شرح دیکھ رہے ہیں. ڈونٹ گو فار دا اسٹاک ایکسچینج بیکاز اٹ ریپرزینٹس اے ویری اسمال سیگمنٹ. ہم پیچھے آ گئے ہیں, اور جس پوائنٹ تک ہم پیچھے آ گئے ہیں اس سے آگے جانے کے لیے اور حکومت کو بہت زیادہ جدت کی ضرورت ہے, اور اس جدت میں عوام کی بیکنگ بہت اہم ہے. تو اگر عوام کی بیکنگ نہیں ہوگی تو کوئی بھی اکنامک منصوبہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. ہم اکنامک آپ کا کوئی سیاسی سفارتی منصوبہ نہیں. Even any military expedition cannot be successful. Nothing can be successful if you don't have people's backing. Nothing can be successful. Pakistan needs a new social contract. دوسرے الفاظ میں شفاف الیکشنز ہوں, عوام کے نمائندے ہوں, اور الیکشن جیتنے کے بعد they come into power, they co-opt the so-called establishment into everything, and then together they devise a formula کہ ہم کو کس طریقے سے وہ فارمولا, you know, it's not like putting a cart before a horse. The horse has to come first. یعنی آج کل پاکستانی میڈیا میں آ رہا ہے کہ جی 6 شرطیں لگا دی ہیں, 4 لگا دی ہیں. It is not going to work for a prosperous Pakistan. Once a new show. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. جی, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری سچویشن کا احساس ہے, اور کیا انہیں یہ بھی احساس ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے یا کم ہو گئی ہے؟ Do you think they have this realization? I don't think realization شاید ہو, لیکن میرا نہیں خیال وہ realization اس حد تک ہے کہ وہ اپنی پرائورٹیز کو تبدیل کریں گے یا ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. اور یہ ریئلائزیشن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے نیریٹو میں بھی کہیں نظر نہیں آتی ہیں. ایوری باڈی از پلینگ دیئر. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو سفر کر رہی ہے which is on the receiving end. It is now more or less جتنے مقدمے پچھلے 3 سالوں میں 780A کے تحت درج ہوئے ہیں, it's become the biggest. If you follow those مقدمات and FIRs, it is the biggest terrorist group in Pakistan, جو کہ نہیں ہے. نہیں, وہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جب وہ اقتدار میں تھے تو ان سے کوئی ایسی خطا ضرور ہوئی ہوگی جس کے نتیجے میں things got so bad for them
It cannot be out میں of اسی the blue. بات پہ آ رہا تھا، پھر آپ بیچ میں بول پڑے. ایک بہت اچھی کتاب ہے پولیٹکس امنگسٹ نیشنز، ہینس مارٹن تھنگ کی، اور اس کتاب سے عموماً میں آرٹیکلز میں اپنے میں کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو چھوٹے ممالک ہیں وہ بڑی ممالک کے ساتھ نئے انٹرنیشنل نظام میں ٹکر نہیں رہ سکتے. وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ سیکیور کرتے ہیں بڑے ممالک کے انتشار، پشز اور پلز کے بیچ میں سے رہتے ہوئے اپنی جگہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو کرتے ہیں، جب تک وہ تک نہ چلے جائیں. ساؤتھ کوریا فری نہیں ہے، جاپان آزاد نہیں ہے ابھی بھی، ہمیں معلوم ہے. تائیوان آزاد نہیں ہے. یورپ کے بہت ممالک ہیں جو ایکچولی ویسٹرن انفلوئنس میں اتنے زیادہ ہیں، وہ بھی آزاد نہیں ہیں. اسی طریقے سے برِ صغیر میں بھی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. یو کی ناٹ گو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. کسی پوائنٹ پہ کچھ ہوا ہے، مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور اس مس کیلکولیشن میں سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. Something has happened that has resulted into this. It is not that something which has happened on part of the political government of Pakistan. That something has happened because of everyone who was involved in the power game. اور اب ادھر سے Everybody has to take some part of the blame, some responsibility. ہر آدمی کو لینی چاہیے. ابھی آپ یہ دیکھ لینا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی منسٹر اور ایڈوائزر تھے ابھی وہ کدھر ہیں؟ کیا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میری پریشانی تو اس سے ایک قدم آگے کی ہے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، ان کے منسٹرز کون ہوں گے، کون سی ٹیم ہوگی. آئی ڈونٹ سی دوست. مجھے تو وہ 8-10 لوگوں کے نام میں پوچھتا ہوں ہر پروگرام میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ وہ ان 10-12 لوگوں کے نام ہی بتا دیں جو آپ کی کیبنٹ میں ہوں گے whenever it happens. شرف صاحب آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن with you always. تو یہاں پہ روکتے ہیں بات. اٹس این آن گوئنگ اسٹوری میڈل ایسٹ والی. ویل کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان دا فیوچر. آج تک کے لیے اتنا ہی. شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کو دیکھنے کا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.